جب ہوتا رہے گا تو لوگ اپنے صحیح نمائندے جو ہیں وہ منتخب کر کے لے کر آئیں گے. بہت ساری کرٹیسزم ہے ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، اور یہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ آپ کس پہ جائیں. میں پولیٹیکل پارٹیز کا نام نہیں لیتا، لیکن ہر ایک کی حرکتیں، ہر ایک کے کام آپ سب کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں بیٹے نے جو ہے وہ بہت اچھا ڈیسیجن لیا کہ آزاد طریقے سے جو ہے. وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. وقت کی اہم ضرورت یہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نوجوان جو لڑکے ہیں وہ آگے آئیں اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مجتبیٰ آصف سمسم. مجتبیٰ، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. مجتبیٰ بڑا خوش آئند ہے ماشاءاللہ. آپ جو ہیں وہ صوبائی سیٹ سے سندھ اسمبلی کی الیکشن لڑ رہے ہیں اور PS 101 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. کیسے خیال آیا مجتبیٰ سیاست کی جانب آنے کا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اچھا، سیاست کا جو خیال ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بچپن سے ہی مجھے خدمت اور جذبے کا شوق تھا. عملی سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے بھی میں نے کافی ایسے کام کیے NGO سے ریلیٹڈ، جس میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنا، سارے جو معاملات ہیں، اگر کہیں فلڈ آ رہا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرنا، سارے جو معاملات ہیں. تو میں نے سوچا اس بار اگر موقع ملا ہے خدمت کرنے کا تو کیوں نہ عملی سیاست میں آ کے اپنے شہر، اپنے حلقے اور اپنے صوبے کی خدمت کی جائے. اچھا، ماشاءاللہ. تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر ہم پاکستان کی سیاست میں دیکھیں، اور خاص طور پہ اگر ہم سندھ کی سطح پہ دیکھیں تو وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچیں گے تو ان معاملات کو فلور سے اجاگر کریں گے؟ اچھا دیکھیں، کراچی میں جو معاملات تو بہت ہیں، ایشوز کافی ہیں. سب سے بڑے اگر آپ بات کریں تو ٹریفک کے ایشوز ہیں، اسٹریٹ کرائم کے ایشوز ہیں. تو ہم یہی منشور لے کے چلیں جو کراچی کی جو ٹریفک کے حالات ہیں اس میں کچھ ایسی ترامیم کی جائیں. کوئی ایسا جو حکومتی لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان تک آواز پہنچائی جائے کہ کوئی ایسا ڈائنامک بنائے کہ ایک تو کراچی کی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے، جس سے کافی جو لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دوسرا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی یہی ہے، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو ان سے بھی ایوان کے تھرو درخواست کریں گے. اگر ایوان میں کوئی بات کریں گے تو اس کی گونج زیادہ ہوگی. تو یہی ہے کہ ایوان میں جا کے انشاءاللہ موقع ملا تو اپنی گونج قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ کراچی کے شہری ہیں وہ اسٹریٹ کرائم سے بہت پریشان ہیں. تو یہی جو دو چیزیں ہیں وہی منشور ہے کہ انشاءاللہ ایک تو ٹریفک کے جو معاملات ہیں وہ، اور جو اسٹریٹ کرائمز ہے. تو ایوان میں سمجھتا ہوں اگر موقع ملتا ہے، عوام موقع دیتی ہے تو ان کی آواز بہتر ہم پہنچا سکتے ہیں. آخر میں مجتبیٰ آپ سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے آزاد حیثیت میں ہی لڑنے کو کیوں بہتر سمجھا، جبکہ آپ کے پاس سندھ کی بہت ساری پارٹیز ہیں، ان سے آپ کیوں منسلک نہیں ہوئے؟ اچھا دیکھیں، آزاد حیثیت سے لڑنے کا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدمت کا شوق ہو، جذبہ ہو، تو آپ اکیلے بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو تمام لوگ، سیاسی پارٹیاں مل کے بھی نہیں کر سکتی. تو بظاہر کسی سیاسی جماعت کے جانے کے، کسی کے پلیٹ فارم سے خدمت کرنے کے، میں نے سوچا جب جذبہ ہے، جب کر سکتا ہوں تو اکیلے ہی انشاءاللہ نکلوں گا. اور میرے آزاد کھڑے ہونے کا یہ بھی ایک تھا کہ میسیج دینا چاہتا تھا یوتھ کو کہ جب میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی نکلیں. اور صرف میسیج ہی نہیں، دعوت بھی ان کو دیتا ہوں آپ کے چینل کے اس سے کہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں اور کراچی کا انشاءاللہ نقشہ بدلیں. فرد جو ہے وہ بھی ایک انجمن ہوتا ہے، جیسے مجتبیٰ ثابت کر رہے ہیں آزاد حیثیت میں لڑ کے. مجتبیٰ کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آصف سمسم صاحب. آصف بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. آپ کی ایک اپنی شناخت ہے، آپ کا ایک اپنا نام ہے، آپ کا ایک اپنا کام ہے. ریئل اسٹیٹ کی برادری آپ کو، اور بلڈر حضرات جو ہیں، اور جو کنسٹرکشن کی برادری ہے پوری، بہت اچھی طرح آپ کے نام سے واقف ہے. مجتبیٰ، آپ کا بیٹا جو ہے اب عملی سیاست میں قدم رکھ رہا ہے، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. مجتبیٰ، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ، اور آپ نے ان کو اس حوالے سے کوئی فیڈ بیک دیا ہے، کچھ سمجھایا ہے، یا یہ ان کی اپنی چوائس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے اس چینل کا. جب آپ بات کرتے ہیں ریئلٹرز کی تو میں سمجھتا ہوں یہ میری برادری ہے، میری فیملی ہے. اور جیسے کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے. FPCCI میں بھی اس کی چیئرمین شپ میں نے کی ہے، کراچی چیمبر میں بھی میں
4 साल तक इसकी चेयरमैनशिप करता रहा हूँ एज ए इलेक्टेड मेंबर KCCI, और इस वक्त मैं सर्व कर रहा हूँ एज ए चेयरमैन आबाद। तो चूँकि बात रियल्टर्स के चैनल की हो रही थी तो इसलिए मैं अपनी ये इंट्रोडक्शन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम अपनी बिरादरी की अपने सेक्टर की बात करते हैं तो आप लोगों का जो इसमें रोल है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम होता है। और रियल्टर्स के हवाले से जो मीडिया कवरेज करता है, जो हमारी मुश्किलात हैं, हमारे जो मामलात हैं उनको हाईलाइट करता है, तो उसके लिए आपके चैनल का शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एम रहमान भाई का भी, रियल्टर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, कि उन्होंने भी हमेशा हमारे शाना बशाना खड़े रहे। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी टीम है पूरी। और मैं जब बात करता हूँ इस सेक्टर की तो अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब हम समझते हैं कि हमारी टीम के लोग हैं, जिनके ताकत से, जिनके हौसले से हम ये सारी चीज़ें कर जाते हैं। और आज अगर मैं आबाद में जैसे चेयरमैन सर्व कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं आपका चेयरमैन हूँ और इस पूरे सेक्टर का चेयरमैन हूँ। आबाद ने हमेशा पूरे पाकिस्तान में इस सेक्टर के लोगों के लिए बात की है, कभी उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। जब आपने बात की मुश्तबा की तो 6-7 साल पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये कॉलेज में जब एंट्री दे रहा था तो उसको मैंने पूछा था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसने कहा था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। और मैंने पूछा कि क्यों पढ़ना है, तो उसने कहा कि मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना मैं चाहता हूँ। शौक़ नहीं है, एक जो कि बाप की एक लेगेसी है कि उसने मुझे सारी ज़िंदगी काम सोशल एक्टिविटीज़ करते देखा है, तो ये उसी को फॉलो करना चाहता था बड़े कैनवस पे। तो मैंने इसको कहा था कि अगर आप लॉ कर लें और उसके बाद अगर इस कैरियर में जाएं, तो इसने मेरी बात मानी थी और 6 साल ये लंदन में पढ़ता रहा है, लॉ पढ़ता रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा एक वकील भी है और बारेट भी उसने किया लंदन में। और अब चूँकि मेरा इससे वादा था कि आने के बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन साथ में ये भी था कि आज़ाद अगर लड़ें तो इसलिए बेहतर है कि ये एक मैसेज है, पहला खतरा है कि अगर आप के जैसे पढ़े लिखे अगर बच्चे इस शहर की क़यादत के लिए अपने आप को पेश करें तो मैं समझता हूँ कि बाकी शहर के तमाम इलाकों से भी लोगों में हिम्मत होगी, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का कराची शहर है और कराची एक तहज़ीब वाले लोगों का शहर है। और बहुत सालों से हम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ को देखते आ रहे हैं, किसी ने कभी अच्छा काम किया, कभी बुरा, कभी कोई मामलात, कभी चीज़ें। तो पार्टी इलेक्शन में जाना, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप इसको हमारी पार्टी का टिकट दिला दें, हम उसको देते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर हिम्मत करनी है तो अकेले ही हिम्मत करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आपकी नीयत ठीक है, आप काम करना चाहते हैं, आप अपने वालिद की लेगेसी को फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इसका काम है, ये कहता है मुझे कि मेरा काम है अच्छे के लिए खड़ा होना, और लोगों का अब ये काम है कि वो हमें मुंतखब करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह ये जानता है कि हम अच्छे के लिए खड़े हैं। बाकी आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसको और अच्छे तरीके से वो जो काम है वो करेंगे, जो हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो लोगों के हवाले से जो रिलीफ़ के काम हैं। और अगर ख़ुद कहता है कि अगर नहीं भी आया अगर मैं, तो अल्लाह तो गवाह है कि मैं तो खड़ा था। अब ये अगर लोगों के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एम रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम रहमान साहब से बात करते हैं। रहमान साहब, वकील जो होते हैं वो हमेशा अच्छे सियासतदान साबित होते हैं। आप भी माशाल्लाह एक वकील हैं और मुश्तबा जो बिल्कुल आपके भतीजे की तरह है, आसिफ समसम साहब का साहबजादा है, अब वो सियासत में आया है और लॉ करके आया है। क्या वजह है कि वकील जो होता है वो अच्छा सियासतदान साबित होते हैं, लोग कहते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो बाबर साहब आपका शुक्रिया। देखें, लॉ का और सियासत का एक चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई उसका फाउंडर भी एक लायर था और उसने ये जंग
جو کہ اقتدار میں قوتیں تھیں ان کے ساتھ بھی لڑی، جو اس کی مخالف قوتیں تھیں ان کے ساتھ بھی لڑی، اور ایک خطہ پاکستان حاصل کیا۔ اور چونکہ جو ہماری لیجسلیشن اسمبلی ہے اس کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہے، چاہے وہ وفاق کی سطح کے اوپر ہو یا صوبائی سطح کے اوپر ہو، تو اسی لحاظ سے لا کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوسری بات رہی کہ جو مجتبیٰ آصف سمسم جو کہ پی ایس اپنا جو صوبائی اسمبلی 101 صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، تو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے، اور پاکستان کو ایسے ینگ لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے ینگ لوگ جو کہ ایجوکیٹڈ بھی ہوں اور جذبہ بھی رکھتے ہوں اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتے ہوں۔ تو اس میں یہ وہ سب چیزیں موجود ہیں، اور یہی لوگ آئیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، پاکستان ایک معاشی طاقت بنے گی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، اور پاکستان کے بچے پڑھیں گے، پاکستان کے بچے لکھیں گے اور اس ملک کا نام روشن کریں گے۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ کہنا یہی ہے کہ جیسے کہ ایم رحمان صاحب نے کہا کہ جو پاکستان کے فاؤنڈر تھے وہ بھی ایک لائر تھے، اور لائر جو ہے وہ قانون کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور پھر قانون ساز اسمبلیاں جو ہیں ان میں بیٹھ کے بھی وہی بات کرتے ہیں جو قانون کے شایع نشان ہوتی ہے یا مسائل کے شایع نشان ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مجتبیٰ آصف کے سیاست میں آنے سے یقینی طور پہ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔